الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس نگہت آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کا اسائنمنٹ نمبر 4 جس کی اب آپ کو میں سبق کا بتاؤں گی کہ کون سا پیج نمبر جو ہے وہ ہم اب اس دفعہ جو ہے اس کا کام کریں گے۔ اس کا پیج نمبر ہے 49 اور ہمارے چیپٹر کا نام ہے تکریم محنت۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم اس میں تکریم محنت میں جو مشکل الفاظ ہیں پہلے ہم اس کے معنی آپ کو بتائیں گے، اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کو ایکسپلین کروں گی کہ اس چیپٹر کی کیا کہا گیا ہے، اس چیپٹر میں آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے۔ بیٹا یہ ہمارا چیپٹر ہے تکریم محنت۔ ٹھیک ہے، تکریم محنت کے معنی ہے، میں نے یہاں پہ لکھ بھی دیا ہے۔ عزت تکریم کو کہتے ہیں، محنت کہتے ہیں کسی بھی کام کو دل لگا کر جافشانی سے اپنی پوری محنت سے اپنی پوری ہمت سے اس کام کو کرنا، اس کو کہا جاتا ہے محنت۔ ٹھیک ہے، یہاں اب آپ کو جو ہے وہ میں الفاظ لکھے ہوئے کچھ اور کچھ کے جو ہے وہ میں نے میننگ، پہلے ہم الفاظ دیکھ لیتے اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کے میں آپ کو معنی بتاتی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، پہلا لفظ ہے ہمارا بل بوتے۔ بل بوتے کا مطلب ہوتا ہے سہارے۔ ٹھیک ہے، یہاں دوسرا ورڈ ہے آپ کا ہلچل مچانا۔ ٹھیک ہے، ہلچل مچانے کے معنی ہیں یہاں پر بے قراری پیدا کرنا۔ تیسرا ورڈ ہے ہمارا یہاں پر اشد۔ اشد کہتے ہیں انتہائی، بہت زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہو اس کے لیے کا استعمال ہوتا ہے اشد۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہمارا جو ہے وہ ہے انمول۔ یہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے نمبر 4 پہ، انمول۔ انمول کے معنی ہے انتہائی قیمتی۔ پھر ہمارا پانچواں ورڈ ہے انفرادی۔ انفرادی کہتے ہیں ذاتی کو۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہمارا یہاں لکھا ہوا ہے مشعل راہ، راہ دکھانے والا، روشنی دکھانے والا۔ یہ دیکھیں روشنی دکھانے والا، میں نے آپ کو میننگ لکھ دیے ہیں۔ پھر ہمارا آخری ورڈ ہے احسان اٹھانا۔ احسان اٹھانے کا مطلب ہے شکر گزار ہونا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے سارے مشکل ورڈز جو ہیں جو اس کتاب میں شامل ہو رہے ہیں وہ سارے میں نے آپ کو پہلے بورڈ پہ لکھ کے سمجھا دیے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ آسانی سے، اب یہ میں جب ایکسپلین کروں گی، جب سمجھاؤں گی یہ چیپٹر، تو آپ کو اس کو جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ بچوں آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا نام ان کے کام کی وجہ سے مشہور ہوا اور آج تک ان کا کوئی ثانی موجود نہیں ہے۔ ایسے میں ایک نام جو ہے وہ ہے کس کا؟ حاتم طائی کا۔ ٹھیک ہے، حاتم بھائی طائی کی ہم سخاوت کے، اس کی دریا دلی کی، اس کی مہمان نوازی کے بہت سے خصائص سن چکے ہیں، مگر ہم اس کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا حاتم طائی کے بارے میں بتاتی ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے میں یہ سبق آپ کو ایکسپلین کرنا شروع کروں گی۔ ٹھیک ہے، حاتم طائی جو تھا وہ زمانہ قبل اسلام جو تھا وہ پیدا ہوا۔ اس شخص کا پورا نام جو تھا وہ حاتم ابن عبداللہ تھا۔ یہ 578 عیسوی میں انتقال ہوا، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 7 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ حاتم نہ صرف ثقافت میں اپنا ثانی رکھتا تھا بلکہ وہ بہترین شاعر بھی تھا، لیکن اس کی نیک نامی اور ثقافت کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوئی، جو آج تک مشہور، جب تک دنیا قائم و دائم ہے جب تک اس کی ثقافت جو ہے وہ مشہور رہے گی۔ ٹھیک ہے، اور محنت جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی چیز ہے۔ اب اس میں چیپٹر میں پہلے جو ہے وہ آپ کو ایک قصہ بتایا گیا ہے جو کہ حاتم طائی کے بارے میں ہے، اور حاتم طائی خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کسی نے یہ پوچھا کہ تم نے کوئی اپنے سے زیادہ ہمت والا کوئی شخص دیکھا؟ تو حاتم نے اس پر موقع پہ یہ کہا کہ ایک دفعہ میرے گھر میں ایک دعوت ہو رہی تھی اور میں اس موقع پر میں نے 40 اونٹ ذبح کیے۔ جب یہ دعوت ہو رہی تھی تو میں کسی کام سے جو تھا وہ گھر کے باہر نکل گیا اور جنگل کی طرف گیا۔ تو جنگل کی طرف گیا تو وہاں میں نے دیکھا ایک لکڑ ہارے کو، جو کہ لکڑ ہارا تھا موجود اور وہ بیٹھا ہوا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ تو میں نے اس سے اس وقت یہ کہا کہ تو مطلب اتنی محنت کر رہا ہے تو حاتم کا مہمان کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ ایک دنیا جو ہے لوگ آتے ہیں اور آ کے اس کے دسترخوان سے کھانا کھا کر جاتے ہیں۔ تو اس وقت اس شخص نے جو تھا وہ جواب دیا کہ جو شخص اپنی محنت سے نہیں کماتا اور وہ شخص جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اور وہ حاتم کا احسان بھی نہیں اٹھاتا۔ سچ تو یہ ہے کہ جب حاتم نے یہ بات اس کی سنی کہ یہ شخص جو ہے وہ کسی کا احسان اٹھانا نہیں چاہتا اور اپنے زور بازو پہ اس کو بھروسہ ہے کہ میں اپنے، جب میرے اللہ میاں نے مجھے ہاتھ دے رکھے ہیں تو میں اس سے محنت کر کے اپنی روٹی کیوں نہ کماؤں، میں بیٹھ کے بلا وجہ کسی کا احسان بھی لوں اور میں روٹی بھی کھاؤں کسی اور سے، تو میں ایسا کیوں کروں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس شخص سے زیادہ ہمت والا شخص جو ہے وہ میں نے اپنے سے اس کو بڑھ کر پایا۔ میں تو اپنے آپ کو ہی بہت سمجھتا ہوں کہ میں بڑا ہمت والا، بڑا
محنت کرنے والا شخص ہوں شاید، لیکن مجھ سے زیادہ میں نے اس شخص کو جو ہے وہ ہمت والا پایا، اس لیے کہ جب انسان اپنے زور بازو پہ بھروسہ رکھتا ہے تو پھر اس کو کسی کی کوئی محتاجی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ اپنا کام خود کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اب آپ کو اس محنت چیپٹر میں جو ہے وہ یہی بتانے جا رہے ہیں وہ کہ محنت جو ہے اس کا آپ کو صلہ ضرور ملتا ہے۔ ہم روز اول سے آج تک دیکھیں انسان نے جو ترقی کی ہے، منزلیں جو بھی ہم نے طے کی ہیں، اگر آپ پہلے کے زمانے میں جائیے پیچھے، وہاں دیکھیے کہ وہاں پہلے کیسے تھے انسان رہتے تھے، اور آج کا ہم اگر دور کا اپنا اس سے موازنہ کریں تو وہ دور کیسا تھا، کتنا پسماندہ قسم کی، کتنی غربت، کتنا عجیب سا زمانہ تھا اس زمانے میں، نہ بہت زیادہ اس طرح کی مشینریاں تھیں، نہ اس طرح کے چیزیں موجود تھیں، سادہ زندگی گزرتی تھی۔ لیکن اب جیسے جیسے زندگی بڑھتی جا رہی ہے تو ہم نے جو ہے وہ بہت سی منزلیں ترقی کی طے کر لی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو دخل ہے وہ محنت کو دخل حاصل ہے۔ اگر ہم انسانی تاریخ کا بھی جائزہ لیں تو انسانی تاریخ میں بھی آپ کو جو ہے یہی پتہ چلے گا کہ انسان نے جو پہاڑ کی چوٹیوں کو سر کیا، سمندروں کی تہہ تک پہنچا، سب محنت کے بلبوتے پہ پہنچا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ان سب نے اپنی ہاتھ سے کام کیا۔ آپ کو یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ جو تھی وہ مسجد کی تعمیر فرمائی، اور اس مسجد میں بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کام فرمایا، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان سارے جتنے لوگ کام کر رہے تھے صحابہ کرام، آپ نے ان کے ساتھ جو تھا وہ اپنے ہاتھ بٹایا اور ان کے ساتھ برابر کی محنت کی، اور اپنے بعد آنے والوں کے لیے جو تھی وہ مثالیں قائم کی۔ ہم جو چلتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے کام کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے، کئی جگہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے محنت کرنے والوں کو اللہ کا دوست قرار دیا ہے۔ آپ سوچیں کہ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ انسان کا دوست ہو جائے تو اس کو کیا کسی کا کوئی ڈر اور خوف ہوگا؟ کوئی اس سے بڑا کوئی ساتھی آپ کا، پھر کسی ساتھی کی دنیا کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کا دوست اور ساتھی بن جائے، آپ کی ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی آسانیاں آپ کے لیے پیدا فرمائے گا، تو یہ صرف کس بھی بنیاد پر ہوگا؟ محنت کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ دنیا کی جو عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنا بہت سا نام پیدا کیا، آپ نہ دن کا چین دیکھا نہ رات کی نیند دیکھی، صرف محنت کر کے جو ہے وہ کامیابی اپنے نام کری ان لوگوں نے۔ اور پھر بعد میں کیا ہوا؟ لوگوں نے ان کو اپنا رہبر تسلیم کیا۔ ہمارے سامنے سب سے اچھی مثال کس کی ہے؟ قائد اعظم کی، جنہوں نے ہمارے لیے دن رات محنت کی، انتھک محنت کی، اپنی صحت دیکھی، نہ اپنا آرام دیکھا، لیکن ہم نے ان کو اپنا قائد تسلیم کیا اور ان کے نقش قدم پہ ہم چلے اور ہم نے پاکستان حاصل کیا۔ تو پاکستان بھی جو ہم نے حاصل کیا وہ محنت کے بلبوتے پہ حاصل کیا نا۔ بالکل اسی طرح سے جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، اب آپ دیکھیں دنیا میں جو ہمیں اتنی نئی نئی ایجادات نظر آتی ہیں، یہ سب محنت و تجسس کا ہی تو پھل ہے۔ جو قومیں محنت و مشقت نہیں کرتی وہ ہمیشہ پسماندہ رہ جاتی ہیں، اپنا عزت و وقار کھو دیتی ہیں، مفلسی کی زندگی بسر کرتی ہیں، اور جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں وہ محنت کے بلبوتے پر جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ آپ کے سامنے جاپان کی مثال موجود ہے، آپ کے سامنے جو ہے وہ چین کی مثال موجود ہے، آپ کے سامنے جرمنی کی مثال موجود ہے۔ جاپان جس کا ایک پورا حصہ ایٹمی تباہ کاریوں میں پورا ختم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے باوجود آج بھی جو ہے جاپان اپنی گاڑیاں بنانے کی وجہ سے، صنعت و حرفت کی وجہ سے کتنا مشہور ہے، اس کی گاڑیاں پوری دنیا میں جو ہے وہ جاتی ہیں۔ تو اس نے محنت کری نا، ان کے لوگوں نے محنت کو اپنا شعار بنایا، اپنا اڑنا بچھونا بنایا، تو انہوں نے محنت کر کے کامیابی حاصل کی، اپنے ملک کا نام بھی روشن کیا اور اپنے لوگوں کا نام بھی روشن کیا۔ تو وہی قومیں جو ہے وہ ہمیشہ ترقی کرتی ہیں جو کہ محنت کو اپنے لیے جو ہے وہ سمجھتی ہیں کہ محنت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے، نہ اپنا چین دیکھتی ہیں، نہ اپنا آرام دیکھتی ہیں۔ چین جو تھا وہ بھی دیکھیں ہمارے بعد آزاد ہوا تھا، لیکن آج چین کہاں پر کھڑا ہے؟ ہم سے کتنا آگے ہے وہ، کہ پوری دنیا میں اس کی جو ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ آپ کو ملے گی اس کی بنائی ہوئی۔ تو یہ سب کس بنا پر ہے؟ محنت کی وجہ سے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے بہت جگہ جو ہے ہمارے پاس لوگ بچوں کو بھی یہ کہا، انہوں نے یہاں پہ شعر بھی کہا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ یعنی ستاروں پہ ڈالنے سے کمند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ آگے کی طرف بڑھتے ہیں، کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب آپ محنت کرتے ہیں تو محنت کرنے سے آپ کو کامیابی ملتی ہے، جتنی ہم محنت کرتے ہیں اللہ اتنا ہی ہمیں اس کا
صلہ دیتا ہے۔ قائد اعظم نے بھی بہت دفعہ بچوں کو تلقین فرمائی، انہوں نے محنت کے بارے میں کہا کہ پاکستان جب بھی ترقی کر سکتا ہے جب ہمارے طالب علم جو ہیں وہ محنت کریں، ہماری نصیحت پر عمل کریں، دل لگا کر پڑھیں، خوب محنت کریں، اپنے وقت کو انمول جانیں، اپنے وقت کی قدر کریں۔ اگر ہم اپنے وقت کی قدر نہیں کریں گے تو ہم جو ہے وہ ہمیشہ پیچھے رہیں گے، اور اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اپنے ملک کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اپنے اللہ کو خوش کریں، کیونکہ اگر اللہ ہمارا خوش ہو جائے گا تو ہمارے لیے جو ہے وہ آخرت جو ہے وہ کہیں نہیں گئی ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو، کیونکہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں بیٹا کہ ہماری یہ زندگی تو چند روزہ ہے، اس کے بعد کی ہماری زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہم دنیا کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا خیال رکھیں، دوسروں کے ساتھ اچھا کریں، تو ہم جو ہے وہ اپنی کامیابی جو ہے وہ اسی طور پہ برقرار رکھ سکتے ہیں جب ہم محنت کو اپنے لیے جو ہے اہمیت جانیں کہ ہاں احمد جو محنت ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ نے کئی جگہ ایک شعر آپ نے یقیناً سنا ہوگا، خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ٹھیک ہے، اور بھی ایک جگہ شاعر نے یہی کہا تھا کہ دین و دنیا سے گیا محروم وہ، ہو گیا جو شخص غافل کام سے۔ ٹھیک ہے، تو کام انسان جو دنیا کی آپ کو یہ جتنی خوبصورتی ہے سب کچھ جو نظر آ رہی ہے صرف کس وجہ سے؟ تکریم محنت کی وجہ سے۔ جو لوگ محنت کی عزت کرتے ہیں، محنت کو جانتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، وہ یقیناً وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت تو پھر وہ اپنے نام کر ہی لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر میں نے آپ کو جو ہے یہ سمجھا دیا ہے چیپٹر آپ کو بہت اچھی طرح سے۔ یہ دیکھیے بیٹا، یہاں میں نے آپ کو جو ہے کچھ مشکل الفاظ جو کہ بک میں شامل تھے لیکن میں نے آپ کو نہیں سمجھائے تھے وہاں پر، یہ آپ کو اسائنمنٹ میں موجود ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے نادار، نادار کہتے ہیں مفلس کو، کمن ڈالنا، پھندا ڈالنا، تسخیر کرنا، تابع کرنا، تمثیل معنی مثال قائم کرنا، سرخ روئی معنی کامیابی۔ ٹھیک ہے، یہاں میں نے اس کے آپ کو الفاظ کے جملے بھی بنا کے دیے ہیں، پھر آپ کو میں نے جو ہے وہ سوالات دیے ہیں دو۔ حاتم طائی نے لوگوں کے سوال کا کیا جواب دیا؟ ٹھیک ہے، وہ جو قصہ میں نے آپ کو بتایا تھا حاتم طائی کا کہ تقریب ہو رہی تھی اور اس طرح اس نے ایک شخص کو دیکھا، وہ یہاں پر یہ قصہ موجود ہے۔ دوسرا، ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ محنت کی وجہ سے جو ہے وہ ترقی کی ہے ان قوموں نے، اور اگر ہم بھی صرف محنت کو اپنا شعار بنا لیں تو اس میں کوئی نہیں روک سکتا ہمیں کہ ہم بھی جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ صرف ہمیں شعور اس بات کا ہونا چاہیے کہ محنت کرو، ہم محنت کریں، جو ہمیں ٹائم دیا گیا ہے اس ٹائم کو ہم اپنی انمول قیمتی سمجھیں، اس کو بہت جانیں اور اس میں اپنا کام جو ہے وہ مکمل کر کے کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب آپ کو مجھے یقین ہے کہ چیپٹر بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اسائنمنٹ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔